یہ بات ہے مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ کی۔ ناظرین، مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر لوٹ چکے تھے، لیکن ابھی وہ خود بھی اسی روایتی ماحول اور تقلید کے حصار میں بند تھے جس میں ان کا پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دینے کا ایک عجیب سبب پیدا کیا۔ اللہ نے آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا جس کا نام محمد حنیف یا فاروق تھا۔ مولانا کو اس معصوم بچے سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ بچہ آپ کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن خوشیاں عارضی ہوتی ہیں۔ ابھی وہ پھول سا بچہ صرف 19 مہینے کا ہی تھا کہ مرجھا گیا۔ ناظرین، اپنا لخت جگر کھونے کا غم پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ مولانا کا سکون لٹ گیا، دل بے چین رہنے لگا، لیکن اس شدید دکھ کی گھڑی میں بھی اس علمی گھرانے نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نہ کوئی واویلا کیا، نہ ماتم، بس خاموش آنسو اور دل کی تڑپ۔ ناظرین، جب بے چینی حد سے بڑھ گئی تو والد محترم عبدالعزیز صاحب نے مشورہ دیا، بیٹا غم بہت بھاری ہے، جاؤ 7 دن کا چلا کاٹ آؤ، شاید دل کو قرار آ جائے۔ مولانا نے والد کا حکم مانا، اپنے شاگرد احمد بن سالار کو ساتھ لیا، چند کھجوریں لی اور پانی اٹھایا اور سمری کے پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ چلا کشی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں ناظرین، روزہ رکھنا، سحری میں صرف ابلے ہوئے چاول اور افطار صرف ایک کھجور سے۔ ناظرین، مولانا نے ایک دائرہ کھینچا اور اس کے اندر بیٹھ گئے۔ چاروں طرف کالے پتھروں کی ویرانی اور بیچ میں یہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ 5 دن گزر گئے تھے، چھٹا دن تھا۔ مولانا سورہ زمر کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک تیسری آیت پر نظر رکھی، الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ مولانا نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ انہیں جھوٹا اور ناشکرا کہہ رہا ہے۔ یہ آیت بجلی بن کر ان پر گونجی۔ مولانا نے قرآن کو دیکھا، پھر اپنا معاشرہ دیکھا، ہر طرف وہی شرک، وہی وسیلے، وہی نظر و نیاز۔ بس یہی وہ مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے آپ کا سینہ حق کے لیے کھول دیا۔ بیٹے کی جدائی کا وہ بھاری غم دل سے چلا گیا اور اس کی جگہ توحید کے خالص نور نے لے لی۔ ابھی چلا کا 1 دن باقی تھا، مگر ہدایت مل چکی تھی، مولانا پر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ مولانا اٹھے اور اس دائرے کو توڑ دیا جس میں وہ قید تھے۔ ان کے شاگرد احمد بن سالار یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور منتیں کرنے لگے، حضرت رک جائیں، یہ عمل ادھورا مت چھوڑیں، والد صاحب ناراض ہوں گے، سنا ہے کہ ایسا کرنے سے غیبی چیزیں جنات وغیرہ تنگ کرتی ہیں یا انسان کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ مگر ناظرین، جس کا دل توحید کے نور سے روشن ہو جائے اسے اللہ کے سوا کسی مخلوق کا کیا ڈر۔ مولانا نے فرمایا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب میں ان وہموں اور خیالی حصاروں میں قید نہیں رہ سکتا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین، راستے میں لوگ انہیں ڈراتے رہے کہ آپ نے یہ عمل ادھورا چھوڑ دیا ہے، کہیں آپ کا ذہنی توازن نہ بگڑ جائے۔ لوگ ڈراتے رہے کہ چلا توڑ دیا ہے، پاگل ہو جاؤ گے، مگر مولانا سیدھے کھاوڑا پہنچے۔ وہاں قدرت کا ایک اور انتظام منتظر تھا۔ میاں جی احمد کھتری کچھ پرانی کتابیں دفن کرنے جا رہے تھے، ان میں ایک نئی کتاب بھی تھی۔ مولانا نے اٹھائی تو میاں جی نے منع کیا، بیٹا یہ وہابیوں کی کتاب ہے، اسے مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ہدایت کے طالب کب رکتے ہیں؟ مولانا نے کتاب کھولی، اللہ کی شان دیکھیے۔ کتاب کھلی تو پہلی نظر اسی آیت پر پڑھی جو ابھی پہاڑ پر پڑھ کر آئے تھے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3، اور اس کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ اس میں وہی تشریح لکھی تھی جو مولانا کے دل میں اتری تھی، جو مولانا نے خود سوچا تھا۔ مولانا بے ساختہ پکار اٹھے، اب تک میں اکیلا تھا، اب مجھے ایک گواہ اور ساتھی مل گیا ہے۔ ناظرین، تقلید کی بیڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، اب ایک نئے سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ ناظرین، مولانا کا سینہ حق کے لیے کھل چکا تھا، انہیں کتاب و سنت کی سچی روشنی مل گئی تھی۔
لیکن جس ماحول میں انہیں یہ روشنی پھیلانی تھی وہاں جہالت کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بنی اور پچھم کا یہ علاقہ نہ صرف زمین کے اعتبار سے بنجر تھا بلکہ دین کے لحاظ سے بھی بالکل ویران تھا۔ راستے کچے اور دشوار تھے، پانی کی شدید کمی تھی اور زندگی کا سارا دار و مدار صرف بارش پر تھا۔ جب قحط پڑتا، بارش نہ ہوتی تو لوگ گھر بار چھوڑ کر در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو جاتے۔ ناظرین، مگر افسوس کہ وہاں اصل قحط پانی کا نہیں بلکہ ایمان اور توحید کا قحط تھا۔ ناظرین، حافظ مصری رحمہ اللہ اپنی ڈائری میں اس وقت کا حال لکھتے ہیں کہ لوگ ذاتی طور پر تو سادہ اور نیک تھے، حلال کماتے تھے، مگر پریشانی یا مشکل میں اللہ کو پکارنا بھول چکے تھے۔ سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی جب تھک کر بیٹھتے یا اٹھتے تو اللہ کا نام لینے کے بجائے یا پچھمائی پیر یا جیتو پیر یا ننگے شاہ کی دہائیاں دیتے۔ مجلسوں میں اللہ کے قرآن و حدیث کے بجائے پیروں کی من گھڑت کرامتوں کے قصے سنائے جاتے۔ لوگ فخر سے کہتے ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کر دکھایا، وہ کر دکھایا۔ ان بھولے بھالے لوگوں کو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ دینے والی اور مشکل حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ناظرین، جہالت اور اندھی عقیدت کی انتہا دیکھیے۔ ایک پہاڑ پر پچھمائی پیر کے نام کا ایک پتھر یا نشان موجود تھا۔ شام ہوتے ہی پورے علاقے کے لوگ کھانا پینا چھوڑ کر بڑے ادب سے اس پہاڑ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک پہاڑ پر بیٹھا کوئی سادھو آگ نہیں جلاتا اور وہ اسے دور سے سلامی نہ دے دیتے تب تک کھانا ان کے لیے جائز نہیں۔ بچے بھوک سے بلکتے اور تڑپتے رہتے مگر ماں باپ اس اندھے عقیدے کی وجہ سے انہیں نوالا تک نہیں دیتے۔ یہ وہ خطرناک شرک تھا جس نے عقل کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، لوگ وہموں کے جال میں اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہ اگر گھر سے نکلتے وقت کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، بلی راستہ کاٹ گئی یا گدھا بول پڑا تو وہ سمجھتے کہ آج کا دن منحوس ہے۔ وہ اپنا ضروری کام چھوڑ کر گھر واپس بیٹھ جاتے۔ کوے کا بولنا ہو یا جوتی پر جوتی چڑھ جانا، ہر چھوٹی بات سے بدشگنی لے لی جاتی تھی۔ گویا ان کی زندگی بس خوف اور ڈر کا دوسرا نام بن کر رہ گئی تھی۔ اور تھر پار کر جہاں تک مولانا کا مشن پہنچا وہاں کے حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ راستے اور نہ ہی علاج کی سہولت، بس قدم قدم پر موت کا سایہ اور زہریلے سانپوں کا ڈر۔ لیکن وہاں جسمانی زہر سے بھی خطرناک زہر شرک کا پھیلا ہوا تھا۔ لوگ درختوں، ٹوٹی ہوئی قبروں، یہاں تک کہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں تک کی بھی پوجا کرتے تھے۔ وہاں محرم میں سوگ، 11ویں کی نیازیں اور تعویذ گنڈوں کا زور تھا۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں صرف ایک اللہ کی بات کرنا گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا تھا یا سیدھا موت کو دعوت دینا تھا۔ لیکن قربان جائیں اس بہادر انسان و مجاہد پر، ایسے کٹھن بھرے اور مشکل ماحول میں مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ نے اکیلے اٹھ کر توحید کا پرچم لہرایا۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کے دلوں سے مخلوق اور جھوٹے خداؤں کا خوف نکالا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ناظرین، شروع میں صرف غریب اور کمزور لوگ ہی ان کے ساتھی بنے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھا۔ مولانا ان غریب ساتھیوں کو بڑی محبت سے گلے لگاتے اور فرماتے تم بڑے نصیب والے ہو، تم پر رشک آتا ہے کیونکہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہو۔ ناظرین، ہدایت کا نور ملنے کے بعد جب مولانا اپنے گاؤں لڑیا واپس آئے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو حق کی دعوت دی۔ والد صاحب اس وقت لیوار نامی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ مولانا وہاں پہنچے اور بڑے درد سے کہا، بابا دیکھیے یہ کیسا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، مگر لوگ پیروں اور بتوں کو پوج رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے، مگر لوگ مردوں کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ پھر مولانا نے قرآن کو بیچ میں رکھ کر صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ والد صاحب یہ سن کر فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری باتیں تو بالکل سچ ہیں، لیکن اگر تم نے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہیں تو وہ تمہیں گاؤں اور برادری سے نکال دیں گے اور تمہارا جینا مشکل کر دیں گے۔ مولانا کا جواب سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل تھا۔ آپ نے فرمایا، بابا اگر لوگوں نے مجھے گاؤں سے نکال دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اب مخلوق کا نہیں صرف اللہ کا ڈر ہے۔ ناظرین، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے حکمت اور سمجھداری کی ضرورت تھی۔ والد صاحب اور دیگر مخلص ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے سما برادری کو دعوت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ علاقے کے سردار ہیں اور طاقتور مانے جاتے ہیں۔ اگر یہ مان گئے تو دوسروں پر بھی اثر پڑے گا۔ مولانا نے اس مشورے پر عمل کیا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ سما قوم کے سرداروں نے حق بات سنی اور توحید کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں سب سے پہلے جن خوش نصیبوں نے لبیک کہا، ان میں احمد عمرانی، سلیمان عمرانی اور صاحب بن راہب شامل تھے۔ ناظرین، صاحب بن راہب کے توحید اپنانے کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بار مولانا پاکستان کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ قافلے کے باقی لوگوں نے مذہبی تعصب کی وجہ سے مولانا کو وہابی کہہ کر اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ دور ہو جاؤ وہابی، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ مگر صاحب بن راہب ایک کھڑے اور نڈر آدمی تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کہا، مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا کہ یہ وہابی ہے یا کوئی اور، مجھے میرا کرایہ مل رہا ہے، میں تو انہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ میرے ساتھ آؤ مولانا، ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ مولانا کو اپنی سواری پر بیٹھا کر پہلے دینارہ گاؤں پہنچے اور پھر وہاں سے انہیں لڑیا چھوڑنے آئے۔ ناظرین، یہی سفر ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ ناظرین، گھر پہنچ کر مولانا نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، ان کے اعزاز میں بکرا ذبح کیا۔ اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا۔ مولانا نے محبت سے فرمایا، بھائی آج ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر لو۔ وہ صاف گوئی سے بولے، مولانا سچ کہوں تو میں نے زندگی میں کبھی جمعہ نہیں پڑھا۔ مولانا نے بڑے پیار سے انہیں غسل کا اہتمام کروایا، اپنے کپڑے پہنائے اور اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ جب انہوں نے مسجد میں مولانا کا خطبہ سنا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے اسی وقت سچے دل سے توحید قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ اب میں صرف خود نہیں آؤں گا بلکہ پوری قوم کو بھی آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ پھر تو جیسے خزاں کے بعد بہار آ گئی۔ دینارہ گاؤں کا رحوانی خاندان، موٹا گاؤں کے راہب الوانی اور ڈنڈی کے عبدالشکور سب ایک ایک کر کے توحید کے اس قافلے میں شامل ہونے لگے۔ حافظ مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا کے یہ ابتدائی ساتھی جیسے میاں بکھریا، سالار بن نیک محمد اور شیر خان وغیرہ وہ عظیم لوگ تھے جو ہر مشکل گھڑی میں پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ مولانا جب بھی ان وفادار ساتھیوں کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ ناظرین، مولانا کی دعوت کا یہ سلسلہ صرف کچھ تک محدود نہیں رہا بلکہ پھیلتا چلا گیا۔ مولانا سال کے 9 مہینے مسلسل سفر میں رہتے اور دین کا پیغام لے کر تھر اور لاڑ کے علاقوں میں پہنچتے۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اور معزز شخصیات جیسے مولوی عمرو جنیجو، مولوی احمد ملا، پیر احسن اللہ شاہ راشدی رحمہم اللہ بھی آپ کی مشن میں آپ کے ہم خیال اور مددگار بن گئے۔
اس محنت کا ایسا خوبصورت نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو کل تک بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر زندہ دفن کر دیتے تھے اور بات بات پر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، وہ سب توحید کی برکت سے آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہو گئے۔ ناظرین، حق کی آواز بلند ہو چکی تھی اور ایک مخلص قافلہ تیار ہو رہا تھا، لیکن شیطان اور باطل قوتیں بھلا کب خاموش بیٹھتی ہیں۔ جوں جوں توحید کا اثر بڑھا، مخالفت کی آندھی بھی تیز ہو گئی۔ اب معاملہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ بات پتھراؤ، سخت بائیکاٹ اور جان لیوا حملوں تک پہنچ گئی۔ ناظرین، کیا مولانا اس طوفان کے آگے ٹک پائیں گے؟ جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کا سماجی بائیکاٹ اور ان پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات کے دردناک داستان۔